بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور طرح طرح کی آزمائشوں اور پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ پاکستان کی فی الحال یہ صورتحال ہے۔ اس وقت غریب کے معاملات بہت متاثر ہیں۔ اس کو 2 ٹائم کا کھانا کھانا، اپنے بچوں کی پرورش کے جو معاملات ہیں، یہ سارے اس کے لیے انتہائی مشکل ترین ہو گئے ہیں۔ گھر کا کرایہ ان کو دینا مشکل ہے، بجلی اور گیس کے بل کا تو آپ سب جانتے ہیں کیا حالات ہیں۔ غریب تو غریب رہے، متوسط طبقہ بھی اس مہنگائی سے اتنا متاثر ہے کہ ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا کہ ان کی سیلری ختم ہو جاتی ہے۔ قرضے لینے پہ لوگ مجبور ہو چکے ہیں اور قرضوں تلے دبے جا رہے ہیں۔ جو سفید پوش طبقہ تھا وہ بھی ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ الغرض بہت سی آزمائشیں ہیں اور لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں۔ تبھی اس طرح کی خبریں بھی سنائی دے رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو بھی ہلاک کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ خودکشی کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ عمل بہت برا ہے، شرعی طور پر بالکل یہ جائز نہیں ہے، حرام کام ہے یہ۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ جن لوگوں نے عمل کیا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو بھی صبر عطا فرمائے۔ اور میرے بیان کا آج مقصد بھی یہی ہے، یہ کلپ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ نا امید ہو چکے ہیں، بالکل مایوسی کا شکار ہیں، ان کو نبی پاک علیہ السلام کی وہ سیرت بیان کی جائے، نبی پاک کی زندگی میں جو آزمائشیں آئی ہیں وہ بیان کی جائے ان کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم پر جو آزمائش آئی ہے وہ ان آزمائش کے مقابلے میں بہت کم ہے، تاکہ ہم حرام کی طرف نہ جائیں۔ یقیناً یہ آزمائش ہے ہم پر، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں حرام کی طرف قدم نہیں اٹھانا۔ اللہ پر توکل کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اپنے حق کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہیں، جتنی شریعت نے اجازت دی آپ کوشش کریں، جتنا ملک کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے آپ کوشش کریں۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے خودکشی کر لینا یقیناً شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے خودکشی کر کے آخرت میں بھی اپنے آپ لیے پریشانی کا سامان کر لینا یقیناً یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو نبی پاک کی سیرت کو دیکھیں۔ نبی پاک جب دنیا میں تشریف لائے تو والد کا سایہ سر پہ نہ تھا، والد پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ چھوٹی عمر کے ہیں کہ والدہ پردہ فرما جاتی ہیں، پھر اپنے دادا کی پرورش میں، پھر چچا کی پرورش میں، اور پھر یہ زندگی آگے گزرتی ہے۔ پھر اعلان نبوت کے بعد کی مشکل مراحل جو ہے، جو لوگوں کی طرف سے ظلم و ستم ہے، ذہنی اور جسمانی طور پر جو آپ کو متاثر کیا گیا۔ پھر وہ شیب ابی طالب کہ 3 سال تک آپ کو محصور کر دیا گیا، آپ کے اصحاب کو، آپ کے محبین کو، اور بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش بھی نہیں پہنچائی جا رہی تھی۔ اصحاب کی حالت تھی پتے کھا کر گزارا کیا جا رہا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم بھوک کی شکایت لے کر جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور پتھر دکھایا، تو نبی علیہ السلام نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بھوک کی وجہ سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پورا مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور صرف 2 چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، پانی اور کھجور۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک مجلس پر گزرا، وہ آگے بھنی ہوئی بکری رکھے ہوئے تھے، وہ کھا رہے تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی تو میں نے انہیں منع کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن پوری زندگی نبی پاک نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ غزوہ تبوک دیکھیں اور دیگر غزوات دیکھیں، غزوہ خندق کے معاملات دیکھیں، کتنی آزمائشیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب کو دیکھا، اتنی مشکل مراحل تھے، خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے جب صحابہ کی کیفیت دیکھی تو آپ نے دعائیہ کلمات فرمائے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ میرے انصار کو بھی بخش،
میرے مہاجرین اصحاب کو بھی بخش دے۔ اللہم ان العیش عیش الآخرہ، بے شک زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی آزمائشیں ہیں لیکن یا اللہ ان کو آخرت کے درجات عطا فرما۔ اور یقیناً مومن کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، مومن کی زندگی حدیث میں قید خانہ ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، خودکشی نہ کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی تو اللہ پاک جہنم میں بھی اس کو یہ عذاب دیتا رہے گا، جس چیز سے خودکشی کرے گا جہنم میں بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا، یہ عذاب کا معاملہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ تو یقیناً میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خودکشی کی طرف نہ جائیے گا۔ محترم ناظرین، یہ نبی پاک کی جو سیرت ہے یہ سبق ہم اس سے سیکھیں۔ نبی پاک پہ جو آزمائشیں آئیں یقیناً وہ ہم پر آزمائشیں نہیں آئیں۔ اب نبی پاک کی سیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور میں ایسے لوگوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ جو اللہ نے جن کو مال و دولت دیا ہے، صاحب ثروت ہیں، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دے اس موقع پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو کسی مومن کی دنیا کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے پریشانی کو دور فرما دے گا، آخرت کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے جس نے کسی مومن کو کھانا کھلایا اللہ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ تو یہ روایات ہیں، اس پر غور کریں، نبی پاک کی سیرت کو دیکھیں، حرام کی طرف نہ جائیں۔ دنیا کی آزمائشوں کی وجہ سے ہم حرام کی طرف چلے جائیں اور آخرت کی بھی آزمائش اپنے سر پہ لے لیں، یقیناً یہ عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا کی جو آزمائشیں ہیں وہ تو آخرت کے درجات کو بلند کروائیں گی، جنت کے درجات اور بلند ہو جائیں گے، آخرت میں نیکیوں کی صورت میں صلہ ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم دے، اللہ ہمیں صبر بھی دے، استقامت دے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی ہمارا مقدر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔